بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میرے دوستوں، چلیے ہم اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہیں. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں جو مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کی بیوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی منظر دیکھا ایسے اٹھ کھڑے ہوئے گویا کہ بے قرار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جو آپ اپنے اوپر اوڑھ رکھتے ہیں اس کا بھی خیال نہیں کیا. وہ چادر نیچے گر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور یہ کہتے رہے مرحباً بمہاجرین، مرحباً بمہاجرین، مرحباً بمہاجرین. میں اس کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں جس نے ہجرت کی، میں اس کے لیے ویلکم پیش کرتا ہوں جس نے ہجرت کی. یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑتے ہیں اور وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ کو پکڑ کر انہیں بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. وہ صحابی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گھبرائے ہوئے تھے. ان کے چہرے سے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اطمینان رکھو. اتنے میں انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امانت دے دی، آپ نے مجھے امان دے دیا، یعنی آپ نے مجھے میری زندگی کی گارنٹی دے دی، آپ نے مجھے نہیں قتل کرنے کا وعدہ کیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے وعدہ کیا تھا اور یہ بالکل صحیح ہے. اس کے بعد وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میں اسلام کیسے قبول کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی کلمت اخلاص پڑھاتے ہیں. اس کے بعد وہ صحابی اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ صحابی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جسم میں رقت طاری ہو جاتی ہے، ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے. اب ماحول کچھ الگ سا نظر آنے لگا، اب فضا کچھ اور ہے، اب سما کچھ اور ہے، دیکھنے کا تصور، دیکھنے کی نظر بدل گئی، دل سوچنے کا بدل گیا. پوری دنیا انہیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی تھی میرے دوستوں. اس کے بعد وہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے معافی کی گارنٹی چاہتا ہوں. یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا گستاخیاں نہیں کی، کیا کیا غلطیاں نہیں کی. میں نے آپ کے خلاف تلوار سونتا، میں آپ کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ بے تاب رہتا، میں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے میرے باپ کے ساتھ جنگ بدر کے میدان میں آیا اور اس کے بعد میں آپ کو قتل کرنے کے لیے احد میں آیا اور اس کے بعد جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہمیشہ میں اس طاق میں تھا کہ آپ کو قتل کر دوں
اور میں میرے باپ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا. جب آپ نے انہیں بدر کے میدان میں قتل کر دیا تو میری دشمنی اب انتقام میں بدل گئی. دشمنی کے ساتھ ساتھ اب میرے سینے میں انتقام کا آگ ہے. میں انتقام لینا چاہتا تھا اور اس وجہ سے میں رسول اللہ میں نے آپ کو گالیاں دی, آپ کی بیویوں کو گالیاں دی, اور جب بھی مشرکین آپ سے لڑ کر تھک جاتے تو میں انہیں ورغلاتا, ان سے کہتا کہ آپ مزید لڑیں, اتنے میں ہارنے کی ضرورت نہیں. اے رسول اللہ, یا رسول اللہ, یہ میرے جرائم ہے, یہ میرے کرائمز ہیں, یہ میرے غلطیاں ہیں. یا رسول اللہ, میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں, آپ مجھے معاف کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے, چونکہ وہ مغفرت کے مجسمہ ہیں, معاف کرنے والے ہیں, جو نہیں پوچھتا ہے اسے معاف کرتے ہیں اور جو پوچھے اسے کیوں نہیں معاف کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے اللہ, اکرمہ بن ابی جہل کے گناہوں کو معاف کر دے, اکرمہ بن ابی جہل کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ, اسلام لانے سے پہلے ان کی جو دشمنیاں تھی, ان کی جو عداوت تھی, ان کا جو بغض تھا, ان کا جو حسد تھا, اے اللہ ان چیزوں کو بدل کر محبت, شفقت, قربت میں اور اسلام کے لیے مر مٹنے کے جذبات ان کے دل میں پیدا کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور اس کے بعد میرے دوستو, یہ جو صحابی بنے, ابھی بنے, جن کا نام آپ نے سنا, اکرمہ بن ابی جہل. اکرمہ بن ابی جہل کس کے لڑکے ہیں؟ ابو جہل کے لڑکے ہیں. ابو جہل کے لڑکے ہیں. ابو جہل کون ہے میرے دوستو؟ جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا فرعون ھذہ الامہ, یہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے, اس امت کا فرعون ہے. جیسے موسیٰ کے مقابلے میں فرعون تھا مصر کا, ویسے اس امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے. یہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جیت دی, مشرکین کو مسلمانوں نے خوب روندا, پسپا کیا اور ان کے سرداروں کو قتل کیا, چیدہ سرداروں کو تلوار کی مار دی اور جنگ کے میدان میں انہیں خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا. تب ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن مسعود, انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا, کہا کہ جاؤ دیکھو ابو جہل کی حالت کیا ہے, وہ کس حالت میں پڑا ہوا ہے, دیکھو کہیں زندہ تو نہیں ہے وہ. تو عبداللہ بن مسعود میرے دوستو بدر کے میدان میں تلاش کرتے ہوئے بہت دور تک چلے جاتے ہیں تو انہیں وہاں ابو جہل نظر آتا ہے, جھنگاڑ رہا ہے اور اس کے سینے سے آوازیں نکل رہی ہیں اور آخری لمحے میں ہے, نزعات سکرات الموت اسے چاروں طرف سے آلی ہوئی ہیں, لیکن ابھی تک مرا نہیں ظالم. چیخ رہا ہے, بدک رہا ہے, جھنگاڑ رہا ہے. عبداللہ بن مسعود گئے, جا کر ابو جہل کو دیکھ کر اسے بطور ذلت, اسے ذلیل کرنے کے لیے عبداللہ بن مسعود سیدھے ابو جہل کے سینے میں چڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود میرے دوستو ایسے صحابی ہیں جو چھوٹے قد کے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت بڑی اہمیت والے تھے, بہت بڑے علامہ تھے, قرآن کے بہت بڑے ماہر تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برملا اپنی مجالس میں کہتے تھے, لوگوں قرآن پڑھنا چاہتے ہو, ابن عبداللہ ابن ام عبداللہ ابن معبد کی قرات میں پڑھو, یہ جو عبداللہ ہے ان کی قرات میں پڑھو, ابن مسعود کی قرات میں پڑھو. اتنے بڑے صحابی تھے میرے دوستو. سیدھے ابو جہل کے سینے میں چڑھ گئے, چڑھ کر ابو جہل سے گفتگو کرنے لگے. بولے کہ اب تجھے معلوم ہو گیا کون حق میں ہے, اب تجھے معلوم ہو گیا تیری حقیقت کیا ہے, اب تیری تکبر, اب تیرا غرور مٹی میں ملنے کو ہے, کیا تو دیکھ نہیں رہا؟ ابو جہل یہ باتیں سن رہا ہے, لیکن میرے دوستو تکبر دیکھیے, غرور کا عالم دیکھیے. اس نے کہا کہ اے چرواہے, چھوٹے چرواہے, تجھے معلوم نہیں کہ تو کتنی بڑی جگہ کھڑا ہوا ہے, تجھے معلوم نہیں کہ تو کتنی بڑی جگہ کھڑا ہوا ہے. تو ابو جہل کے سینے میں کھڑا ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود کو بہت غصہ آیا, بولے کہ مزید ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ظالم سے, یہ تکبر کرنے والے سے اور کیا مزید ڈسکشن کریں گے. یہ کہہ کر انہوں نے تلوار نکالی اور سیدھے سر پر چلایا اور سر کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر بولے اللہ کے رسول, یہ دیکھو یہ ہے ابو جہل اور یہ ظالم اللہ کا دشمن مٹی میں ملا دیا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا. تو یہ ابو جہل میرے دوستوں, اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحابہ سے کہ یہ ابو جہل ہے, یہ اس امت کا فرعون ہے, فرعون هذه امہ, یہ اس امت کا فرعون ہے. تو میرے دوستوں ابو جہل کی دشمنی سب جانتے ہیں, ہے نا, ابو جہل کی دشمنی, اس کی عداوت, اسلام کے لیے اس کا بغض, اور ہمیشہ
وہ جیسے تازہ رہتا تھا اسلام کی دشمنی کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے، کیسے کیسے لوگوں کو انہوں نے اذیت دی، پوری تاریخ نام لیتے ہی مسلمانوں کے ذہن میں چلنے لگتی ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ ظالم ہے جس نے سمیہ اسلام کی پہلی عورت شہیدہ شہادت کے مرتبے کو جو پہنچی پہلی عورت قتل کرنے والا، یہی ظالم تھا۔ اس کے ظلم کی کوئی حد نہیں، اور اس کے ساتھ ان کے لڑکے اکرمہ جو آگے چل کے صحابی بنے ساتھ رہے۔ مکے دور میں جتنے بھی ظلم ہوئے اس میں اکرمہ ان کے والد ابو جہل کے ساتھ ہیں۔ پورے مصائب و آلام جیسے ان کے والد توڑ رہے ہیں ویسے بھی یہی توڑا کرتے تھے۔ بدر میں بھی یہی ہوا، اور بدر کی لڑائی میں جب ابو جہل کو قتل کر دیا گیا تو اکرمہ اب اسلامی دشمنی کے ساتھ ساتھ والد کے انتقام کے لیے اتر آئے، ہے نا، چاہتے تھے کہ انتقام لیں، جنہوں نے قتل کیا انہیں میں قتل کروں، یہی سوچ رہے تھے میرے دوستوں، یہاں تک کہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا 8 ہجری میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی پوچھ تاچھ کے اچانک اپنے لوگوں کو لے کر سیدھے مکے میں چڑھائی چڑھاتے ہیں، سیدھے مکے میں دھمکتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا، مکہ والے جو مسلمانوں سے اس سے پہلے معاہدہ کر چکے تھے کہ مسلمانوں سے مشرکین کی لڑائی نہیں ہوگی اور ایک مدت کے لیے ہم دونوں امن میں رہیں گے، ٹریٹی لکھ دی گئی، معاہدہ لکھ دیا گیا، دونوں اپنے طرف ہیں، اب مسلمان مکے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، اب مشرکین خاموش ہیں۔ اتنے میں ایک لڑائی ہوتی ہے بنو بکر اور بنو خزاعہ کو۔ بنو بکر میرے دوستو یہ جو ہے مشرکین کے ساتھ تھے، بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اب معاہدے کے تحت مشرکین کو چاہیے تھا کہ وہ بنو بکر کی مدد نہ کرتے، ان کی لڑائی میں خاموش رہتے، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب لڑائی چھڑی بنو خزاعہ بنو بکر سے، یہ مشرکین نے جا کر بنو خزاعہ کی مدد کی اور بنو بکر کی مدد کی، اور بنو خزاعہ کے بہت سارے لوگ مار کر گرا دیے گئے، مر گئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، بولے کہ اللہ یا رسول اللہ، مشرکین نے باقاعدہ معاہدے کو توڑ دیا ہے، انہوں نے ہماری دشمنوں کی مدد کی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ خاموش رہے، یہ ہمارے دونوں کی لڑائی تھی، لیکن انہوں نے باقاعدہ دشمنوں کی مدد کی، اس روح سے معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب آپ کے لیے بالکل جائز ہے کہ آپ مکہ پر چڑھائی چڑھائیں، مکہ پر دھمکیں، مکہ کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاری شروع کر دی۔ چند دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 بڑے بڑے صحابہ، 10,000 ایمان کے شہدائی، اسلام کے لیے مر مٹنے والے 10,000 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، اور رمضان کے مہینے میں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر سیدھے مکہ پہنچ جاتے ہیں میرے دوستو۔ اب جب مکہ پہنچ گئے تو مانا یہ تھا کہ اب مکہ بڑی آسانی سے فتح ہو گیا۔ مقابلہ کرنے کے لیے مشرکین پہلے تو تیار نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ مسلمانوں کے تھوڑا آگے آ جائیں، مسلمانوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ لڑ لڑ کر تھک گئے، ان کے چیدہ تلواروں کو ختم کر دیا گیا، سرداروں کو ختم کر دیا گیا۔ اب ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو سکیں، ممکن نہیں تھا۔ جب 10,000 کی تعداد داخل ہوئی تو مشرکین کے کلیجے منہ کو آگے، ان کے دانت گھنٹے پڑ گئے، اتنے ڈر گئے کہ ان کے پیروں کے تلے زمین کھینچ لی گئی، پریشان عالم۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، خالد بن ولید کو ایک طرف بھیجا جہاں بعض مشرکین غنڈے جمع تھے، چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر حملہ کریں، خالد بن ولید کو بھیجے۔ خالد بن ولید گئے، ان کا کام تمام کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے ساتھ جیتتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ جانتے ہیں سب کو معاف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے، فلاں آدمی فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے، جو بھی گھروں میں داخل ہو گئے ان کے لیے امان ہے، آج معافی کا دن ہے، آج ہم معافی کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے، طواف کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا نام ذکر کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا ذکر کیا۔ ان 4 میں میرے دوستوں، یہ 4 لوگ کون ہیں، یہ 7 لوگ کون ہیں؟ یعنی یہ اعلان کیا گیا سب کے لیے معافی ہے، سب کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن یہ جو 4 افراد ہیں انہیں معافی نہیں دی جائے گی۔ کیسے نہیں دی جائے گی؟ اگرچہ کہ یہ لوگ آگے بڑھ کے کعبے کے ستار کو پکڑ کر لٹک رہے ہیں، کعبے کے پردوں کو پکڑ کر لٹک رہے ہیں، ویسی صورت میں بھی انہیں معافی نہیں ہے، یہ نظر آ جائیں، ان کا سر مار دیا جائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا ذکر کیا بعض روایتوں میں، اور بعض روایتوں میں 7 کا۔ میرے دوستو 7 ہو 4 ہو، لیکن دونوں لسٹوں میں ایک آدمی کا نام ہے، وہ آدمی کا نام میرے دوستو عکرمہ بن ابی جہل، عکرمہ بن ابی جہل ہے۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ نظر آئے تو مار دیا جائے۔ جیسے ہی انہوں نے اعلان سنا، چپکے سے وہ مکہ چھوڑ کر فوراً بھاگ گئے میرے دوستو جدہ کی طرف، فوراً جدہ کی طرف بھاگ گئے، اور اس کے بعد ایک لمبا سفر انہوں نے شروع کیا، موت سے ڈر کر بھاگ کر آئے۔ اور میرے دوستو یہ سب کے لیے معلوم اور معروف بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اگر کوئی اسلام قبول کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعلان کو بھی کینسل کر سکتے ہیں، ہے نا۔ یہ اعلان اس صورت میں ہے جب مسلمان نہ ہو، یہ اعلان اس صورت میں ہے جب مسلمان نہ ہو، کیونکہ کئی مشرکین تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شرک پر معاف کیا۔ ضروری نہیں کہا کہ تم لوگ مسلمان ہو تو معافی نہیں، شرک کے ساتھ معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ مشرک ہیں اس لیے معافی نہیں ہے، اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، کلمہ شہادت پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن عکرمہ بن ابی جہل نے ضروری نہیں سمجھا، ابھی دل میں وہ عداوت، وہ بغض ہے۔ اب دیکھیں کہ اتنی بڑی طاقت میں مسلمان آئے ہیں، تو یہ اگرچہ کہ ڈر گئے تھے، لیکن دل کا بغض، وہ عداوت، وہ غصہ اور تھا ان کے پاس، اور اسلام قبول کرنے کے لیے کسی بھی حالت میں تیار نہیں تھے۔ چاہتے تھے کہ مکہ چھوڑ دیں، مکہ چھوڑ کر جدہ چلے گئے، اور چاہتے تھے کہ ایک لمبا سفر کر لیں اور مکہ مدینہ اور حجاز سے بہت دور جا کے اوجھل ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے بڑا لمبا سفر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جدہ جا کے یمن کی طرف جانے کے لیے ایک کشتی میں چڑھ گئے، ایک کشتی میں چڑھ گئے اور کشتی میں بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر سفر جب شروع ہوا تو آندھی آ گئی، طوفان اس علاقے میں آ گیا، اور کشتی ہلنے لگی، دونوں طرف ہلنے لگی، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، اور کشتی ہلنے لگی، اور کشتی عنقریب تھی کہ اوندا ہو جاتی، اور اس میں جو بھی سوار تھے سب مر جاتے، سب چلا رہے ہیں، سب بدک رہے ہیں۔ کشتی چلانے والا ناخدا نے، یہ جو ہے مچھلارا تھا، اس نے یہ کہا کہ اے لوگو دیکھو، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم یہ خدا کو بلاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایسے موقع پر ہم نہ لات کو بلاتے ہیں، نہ حزا کو بلاتے ہیں، نہ حبل کو بلاتے ہیں، نہ کسی دوسرے سرپھروں کو بلاتے ہیں، ہے نا۔ اس وقت ہم صرف اللہ رب العزت کو بلاتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اور قرآن نے میرے دوستو اس کی تصویر کشی کی، ہائی کوالٹی ایچ ڈی کیمرہ سے ان کے واقعات کو قرآن نے لائیو قرآن میں دکھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ جو مشرکین ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے، وتیرہ ان کا یہ ہے کہ اگر کشتیوں میں چڑھ جاتے ہیں، اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، اور جب کشتیوں میں چڑھ گئے اور آندھی آنے لگی، امواج اٹھنے لگے، طوفان آدھم کی، زوردار ہوائیں چلنے لگی، یہ اپنی زندگی کے پاپڑ بیلنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں دعو اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیسے پکارتے ہیں؟ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، یعنی اللہ ہی کو بلاتے ہیں۔ مصیبت میں ہے، پریشانی ہے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے کسی اور کو نہیں بلا رہے ہیں، اللہ ہی کو بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ اب یہاں پر لات عزا یا پھر دوسرے لوگ آ کے بچا نہیں سکتے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہ مشرکین ہوتے ہیں نا میرے دوستو، ان کے پاس ذہن میں بات لگی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر جو خدا ہے اس کی کیپیسٹی ہے نا، اس کی کیپیسٹی، یہ اس مسئلے کو حل کرے گا، وہ اس مسئلے کو حل کرے گا۔ یہ آپ دیکھیں گے، مشرکین کے ساتھ آپ رہیں گے تو کہیں گے کہ بھائی اس مسئلے کے لیے آپ فلاں پہاڑی کو جائیے، اس مسئلے کے لیے آپ اس ملے کو جائیے، یہاں پر جائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، یہاں پر جائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور یہی چیزوں کو ہمارے مسلمانوں نے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کیا ہے نا۔ اب وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بچہ چاہیے تو آپ فلاں جائیں، آپ کو فلاں، آپ سعودی جانا ہے یا پھر آپ دبئی جانا ہے تو روٹیاں بنائیے، روٹیوں میں گھی رکھ کے پانی میں چھوڑیے، ایسا چھوڑیں گے تو آپ دبئی چلے جائیں گے، آپ جو ہے آپ کا جو ہے بیڑا پار ہو جائے گا، آپ ہوائی آئلینڈ چلے جائیں گے، دنیا میں جہاں کہیں بھی جانا چاہتے چلے جائیں گے۔ یہ پورا ایسے ہی ڈاؤن لوڈ کیے ہیں میرے دوست، ایسے ہی کاپی دیکھا دیکھی چھلا پھوکی وہی ہے، ان سے ایسے ہی لے ایسے عمل کر رہے ہیں، مشرکین ایسے ہی ہے۔ یہ جیسے اہل الاسلام کا ایک ہی مسلک ہوتا ہے، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، وہ ایسے مشرکین کا بھی وہی طریقہ ہے۔
آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف ہندوستان میں، آپ پرانی گریک فلسفی اٹھا کر پڑھیے، ان کے پاس بھی یہی عقیدہ ملے گا. پرانی مصری تہذیب اٹھا کر پڑھیے، مشرکین کا یہی طریقہ ہوگا. ان کے پاس بھی مختلف خدائیں ہوتے ہیں، ہر مسئلے کے لیے خدا مقرر ہوتا ہے، اور وہ خدا کی طاقت ان کو معلوم ہے. اس کے بیٹری میں کتنا چارج ہے جانتے ہیں، ہے نا، 40%، 50%، 60% یہ جانتے ہیں، اور اس کے مطابق اس کے پاس جاتے ہیں. اب جب ہمارے لوگوں نے ان کے ساتھ قربت حاصل کی، مل بیٹھے، صحیح تعلیم نہیں ہوئی، صحیح باتیں نہیں سنتے، صحیح توحید نہیں جانتے، تو بالکل ان کے عادات و اطوار، ان کے عقائد کو انہوں نے اپنا لیا. میرے دوستو، عام دیکھنے کو ملتا ہے. اب جائیے، عام دیکھنے کو ملتا ہے، فلاں پریشانی ہے تو فلان جگہ جائیں، ادھر جا کے نعرل بدائیں. فلان جگہ پریشانی آ گئی، وہاں جائیے. وہاں بعض لوگ ایسے ظالم ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر چلے جائیے، صحیح ایسے نکل جائیں گے تو یہاں پر ایک ٹھنڈا ہے، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایک سانپ آتا ہے، اور ادھر جا کے لوگ جا کے دودھ انڈا ڈالتے ہیں، اس میں دودھ پلاتے ہیں سانپ کو، اور اس کے پاس پورے مسائل پیش کرتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. اس کے سامنے مسجد ہے. یہ ظالموں کو توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی وہاں جا کے اللہ کو پکاریں، کبھی وہاں جا کے اللہ کو پکاریں. جہل ہے میرے دوستو، میں امت جہل کے چوٹی میں پڑی ہوئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جو توحید میں آ گئے، انہیں اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے. صرف بیانات سننے سے، وقت صرف کرنے سے کام نہیں ہوتا. آپ جڑ جائیے ان لوگوں کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں. اب امت کو ضرورت ہے کہ لوگ فزیکلی اتر کر کام کریں اور وقت لگائیں. صرف بیانات سننے سے، بیٹھ کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رمضان میں دینے سے اچھی بات ہے، توفیق کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن امت اس سے زیادہ چاہتی ہے. امت اس سے زیادہ آپ سے مطالبہ کرتی ہے. امت چاہتی ہے کہ ہر توحید کا آدمی میدان میں اترے اور توحید کا پیغام سنائے، اور شرک اور بدعت کو روکنے کی کوشش کرے، اپنا زبان استعمال کرے، ہر مہیا چیز کو استعمال کرے جس کے ذریعے سے توحید کا بول بالا ہو. میرے دوستو، افسوس در افسوس یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں. توحید کی بات عام ایک طرف ہو رہی ہے، اور ایک طرف جہل کے گڈھے اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اتر کر کام کرنا چاہیے. ایسے دینی مراکز صرف یہاں نہیں، ہر علاقے میں کھولے جائیں، اور وہاں کے لوگوں کو جمع کریں، جمع کر کے قرآن کی تعلیم دیں، اور ساتھ ساتھ توحید سکھائیں. میرے دوستو، اتنی بڑی امت ہے. اب جائیے، بہت بڑی امت ہے. یہ آس پاس کی گلیوں میں بہت سارے لوگ مسلمان رہتے ہیں. آپ جا کر دیکھیے اب حالت ان کی کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیسے وقت صرف کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. کیا یہ واقعی مسلمان ہیں؟ کیا یہ اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ موت آئے گی؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ ان کا دشمن روزانہ چوکنا ہے، تر و تازہ ہوتے جا رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ان کو ایسی حالت میں بھسم کر دے. ان کو اس کا علم نہیں. میرے دوستو، یہ افسوس کی بات ہے. دل رو رہا ہے، دماغ رو رہا ہے. بیدار ہونے کا موقع ہے، اٹھ کے کھڑا ہونے کا موقع ہے. اس میں وقت لگائیں، تن لگائیں، من لگائیں، دھن لگائیں. ان تمام چیزوں کو لگا کے اس بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے میرے دوستو، ضرورت ہے. بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ مشرکین جب بھی کشتیوں میں بیٹھتے ہیں فوراً اللہ ایک کو پکارتے ہیں. ایسے بہت ساری مثالیں. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب کشتی ہلنے لگتی ہے، آندھی تیز ہونے لگتی ہے، تو تب چیخ چیخ کے، بل بلا کے اللہ کو پکارتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے. ہیں بہت سارے اولیاء، لیکن ان کے بیٹری اس تعلق سے بہت لو ہے، بچا نہیں سکتے. آپ ہی بچا سکتے ہیں. چیختے ہیں، بل بلاتے ہیں. مصیبت آئی، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اب جب مصیبت ٹل گئی تو پھر چلے گئے، وہیں چلے گئے جس میں تھے. میرے دوستو، ایسے ہی کرتے ہیں جاہل لوگ، ایسے ہی کرتے ہیں وہ جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی معرفت سے آگاہ نہیں ہے، اللہ کی طاقت سے آگاہ نہیں ہے، اور اللہ کے تعلق سے جب گفتگو کرتے ہیں گویا کہ کوئی ان کا پڑوسی ہے، چاہے سے چاہے سلوک کرے. میرے دوستو، اللہ کے لیے وقت دیے ہیں لوگ، اللہ کا یہی وزن ہے ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسے آگاہ ہے. نعوذ باللہ، یہ جہل ہے میرے دوستو، جہل ہے. انہیں ان سے نکالنا چاہیے، اللہ سے صحیح انٹروڈکشن کروانا چاہیے. اللہ کیسی ذات ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، وہ کتنا بڑا عظیم مالک ہے، وہ ساتوں زمین ساتواں آسمان کا مالک ہے، اور اس کی طاقت کیا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، اے بندے تیری مصیبت کو میں دور نہیں کر سکتا. یہ آسمان تو دیکھ رہا ہے، 7 آسمانوں کو بغیر ستون کے میں نے کھڑایا ہے. کوئی ستون ہے؟ نہیں. پہلے آسمان کو نہیں پہنچ پائے.
अब जमीन इतनी बड़ी बनाई कि तू जिस जमीन में रहता है उसके हकायक तू नहीं जानता। इतनी बड़ी जमीन, ऐसे करोड़ा जमीन मैंने बनाई, ये सारी मेरी पेशकश है, ये सारी मेरी रज़ाक़ी, मेरी खल्लाक़ी है, और तू तेरे मसाइल को किसी दूसरे के सामने पेश करता है। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? मेरे दोस्तों, अल्लाह इतनी सारी चीजों पर कादिर है और हमारे मसाइल को हल नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, उम्मत को चाहिए कि वो अल्लाह को पहचान ले, अल्लाह की मारिफत जान ले, खुतबों में, जुमों में, मजालिस में अल्लाह की अजमत बयान की जाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के ताल्लुक से क्या कहा है, और कैसे बड़े बड़े अनबिया कराम, कैसे बड़े बड़े औलिया अल्लाह ताला के ताल्लुक से हैबत में आते हैं, डरते हैं, अल्लाह की अजमत बड़ाई बयान करते हैं। इन चीजों से वाकिफ नहीं है मेरे दोस्तों। जैसे बताता हूं, बुनियादी वजह जहल है, दीन से दूरी है। बहरहाल मेरे दोस्तों, तो जब कश्ती हली तो कश्ती चलाने वाले ने कहा, लोगों देख लो, अब हमारा तरीका यह है कि कश्ती ऐसे हिल जाए तो हम एक अल्लाह को पुकारते हैं, अब चलो पूरे एक अल्लाह को पुकारो। इकरिमा बिन अबी जहल ने कहा, वो मक्का वाले थे, कश्तियों से वाकिफ नहीं थे, उन्होंने कहा कि यही तो दावा है जिसके पास बचकर आया हूं मैं, जिससे बचकर आया हूं मैं, वो तो यही कहता है। वो कहता है कि भाई आप जमीन में हो या फिर समंदर में हो, खुशहाली में हो फिर बदहाली में हो, किसी भी हालत में पुकारो अल्लाह ही को, ये एक माबूद के सामने रुजू करो, यही वही कहता है। तो फौरन इनके दिल के अंदर से आवाज निकली, दिल इन्हें झंझोड़ने लगता है, कहता है कि जालिम देख, यही हक है। इकरिमा बिन अबी जहल क्योंकि सरदार के लड़के थे, काफी जहन रखते थे, मामला फहम आदमी थे, उन्होंने फौरन एक सोच सोची और सोच में गुम हो गए। बोले कि ठीक है, अगर ऐसा ही माजरा है तो उन्होंने अल्लाह से उस वक्त मुआहदा किया, बोले कि ऐ अल्लाह, अगर मुझे इस हालत से तू बचा ले, ऐ अल्लाह, तुझे जिस तेरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, वो तेरा जिक्र करते हैं, तेरे तरफ लोगों को रुजू करवा रहे हैं, ऐ अल्लाह, अगर वो तू है और तू उतना बड़ा कादिर है तो मुझे इस मुसीबत से बचा ले, और मैं बच जाऊंगा तो सीधे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा, जाकर उनके इस्लाम को कबूल कर लूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं मेरे खुदाओं को मानता हूं, मैं लात हुबल की बात करूंगा। मेरे दोस्तों, जैसे इन्होंने अल्लाह से शर्त लगाई, ये दुआ की, तो समंदर थमने लगी, हवाएं थमने लगी, और कश्ती अपनी जगह चैन और सुकून से चलने लगी। जाकर साहिल पर उतरे, तहमा के साहिल पर उतरे, उतर कर अब इनकी कैफियत बदल गई। मक्के से भाग कर आए, चाहते थे कि बच जाए, तौहीद से बच जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बच जाए, लेकिन मेरे दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तौहीद को पेश करते हैं, यह तौहीद के लिए लोग जान देने के लिए तैयार है। तो कोई ये मामूली तौहीद नहीं, इसके अंदर अजीब व गरीब जाज़िबियत है, इसके अंदर मगनातीस है जो अच्छे लोगों को खींचता है। तो मेरे दोस्तों, इकरिमा बिन अबी जहल का दिल बदलने लगा। इतने में इनकी बीवी तलाश करती हुई इनके पास आ पहुंचती हैं। इनकी बीवी, जिनका नाम उम्मे हकीम था, इनका भी बड़ा ही अच्छा वाकया है। कहा जाता है कि ये कैसे इस्लाम कबूल की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, फतह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अमान दे दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाज मुशरिकीन औरतें आई, जिनकी तादाद 10 की थी। मुशरिकीन की तादाद आई, औरतों की, जिनकी तादाद 10 थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मरवा की पहाड़ी के पास हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर बिन खत्ताब बाजू खड़े हुए हैं, और ये 10 औरतें आती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम कबूल करने के लिए अपना पेशकश पेश करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखते हैं तो इनमें बाज औरतें हैं जिन्होंने अपने सूरत को छुपा रखा है, निकाब डाल रखा है, और निकाब डाली हुई एक औरत ऐसे गरम गुफ्तगू कर रही है, उमर बिन खत्ताब को गुस्सा आ जाता है। गरम गुफ्तगू क्या है? गुफ्तगू में वो औरत ये कह रही है कि मैं मोहम्मद, तेरा दीन ही आखिरकार बाकी रहा, ऐ मोहम्मद, तेरा दीन ही आखिरकार बाकी रहा, ऐ मोहम्मद, तू ही आखिरकार हक में रहा, तूने हमारे पूरे खानदान को कत्ल कर दिया, तूने हमारे बड़ों को कत्ल कर दिया, और तूने साबित कर दिया कि तू हक दीन पर है, तू जो दीन पेश करता है वही 100% हक है। गरम गुफ्तगू, औरतों से गुफ्तगू, और उमर बिन खत्ताब की हाजिरी में मुमकिन नहीं। लेकिन उमर बिन खत्ताब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बोला, अल्लाह के रसूल, कौन औरत है? कहिए कि अपना चेहरा पर्दा उठाएं, देखें कि औरत कौन है। उमर बिन खत्ताब मेरे दोस्तों गुस्से में आ गए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर बिन खत्ताब ये हिंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर बिन खत्ताब ये हिंद है, अबू सुफियान की बीवी है, ये वो है जिसने मेरे चचा के कलेजे को चुपवाया था। ये वो औरत है
جس نے احد کے میدان میں میرے چچا کے کلیجے کو چبوایا ہے، یہ وہ عورت گفتگو کر رہی ہے، یہ وہ عورت گفتگو کر رہی ہے۔ تو عمر بن خطاب تھم جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہند اسلام قبول کرتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا چہرہ مجھے مت دکھاؤ، مسلمان ہو چکی ہو، اللہ تمہیں معاف کریں، تمہارا چہرہ مجھے مت دکھائیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے پیارے چچا یاد آ جاتے ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ یاد آ جاتے ہیں، وہ جس حالت میں تھے اور جیسے اسلام کی خدمت کیے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنے جلدی وہ چلے جائیں، لیکن بہرحال اللہ کی تقدیر، وہ چلے گئے۔ جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں وہ مجھے یاد آتے ہیں، اس لیے تم اپنا چہرہ میرے سامنے چھپا کے رکھنا، کبھی میرے سامنے نہیں آنا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ تو ان کے ساتھ ایک عورت تھی جن کا نام ام حکیم تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرتی ہیں، اور وہ میرے دوستو عکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور میں اسلام پر بھروسہ رکھتی ہوں، ایمان رکھتی ہوں، لیکن میرے شوہر ہیں جن کا نام عکرمہ بن ابی جہل، جن کے تعلق سے آپ نے اعلان کیا تھا کہ کعبے کے پردے کو پکڑ کر لٹک بھی جائیں تو انہیں نہ چھوڑے، قتل کر دیں، یہ آپ کا اعلان تھا۔ یہ اعلان سن کے وہ بھاگ گئے اللہ کے رسول، میں چاہتی ہوں کہ آپ امان دیں، اور میں مسلمان ہو چکی ہوں، مسلمانوں کی بات آپ قبول کرتے ہیں، میں آپ سے مطالبہ کرتی ہوں کہ آپ مجھے ان کے تعلق سے امان لکھ کر دیں کہ عکرمہ آئیں تو آپ ان کے اسلام کو قبول کریں، انہیں قتل نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں امان دیتا ہوں، جاؤ جا کے عکرمہ کو لے کر آؤ، اور میرے پاس تم نے مانگا ہے تو تم خالی ہاتھ جا نہیں سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حکیم کو اجازت دے دی کہ جائیں اپنے شوہر کو لائیں، اور وہ میرے دوستو فوراً وہاں سے نکلتی ہے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر عکرمہ کی تلاش میں۔ اب جب وہ تہامہ پہنچتی ہیں، اتفاقاً عکرمہ بن ابی جہل بھی وہاں کے ساحل میں اترے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ام حکیم کہتی ہیں چلو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امان لے لی ہے۔ عکرمہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے معاف کر دیا، محمد رسول اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ ام حکیم کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے معاف کر دیا ہے، ہاں وہ چاہتے ہیں کہ تم سے ملاقات کریں، امان دے دیے، اب کوئی قتل وتل نہیں، چلو میرے ساتھ۔ عکرمہ اور ام حکیم میرے دوستوں سفر کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر آپ نے سنا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاکشن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چادر چھوڑ کے ایسے عالم میں اٹھ کے کھڑے ہوئے گویا کہ ایک بہت بڑا آدمی آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کے ان کے لیے استغفار کیا اور ان کے اسلام کو قبول کیا۔ جب عکرمہ نے اسلام قبول کیا میرے دوستو، انہوں نے ایک بہت بڑی بات کہی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جیسے میں اسلام سے پہلے اسلام کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا تھا، آج میں اسلام قبول کرنے کے بعد میں ڈبل ایفیکٹ ڈالوں گا، دگنا محنت کر کے اسلام پھیلانے کی کوشش کروں گا تاکہ میری غلطی کی تلافی ہو جائے، تاکہ غلطیاں اور نیکیاں آ کے اسے کمپنسیٹ کر لے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جیسے میں نے اسلام سے پہلے بہت سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، اب میں دگنا اسلام کے دشمنوں کو قتل کرنے کی کوشش کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور میرے دوستو بڑا ہی ہنگامی دور تھا، اور ابو بکر صدیق ایسے آدمی ہیں جنہوں نے ان تمام ہنگاموں کو بڑی آسانی سے بھسم کر دیا۔ ان کے زمانے میں ایک مشہور لڑائی ہوئی جس کا نام یرموک کی لڑائی کہی جاتی ہے نا۔ اسلام کے بڑے بڑے لڑائیوں میں جیسے بدر وحد ہے، ویسے یرموک کی لڑائی ہے میرے دوستو، بہت ہی فیصلہ کن معرکہ تھا، ہنگامہ معرکہ تھا، خون ریز معرکہ تھا۔ پورے مسلمان رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے فلسطین کے قریب ایک میدان ہے جسے یرموک کہتے ہیں، وہاں جمع ہو گئے۔ یہ لڑائی کے آغاز مختلف طریقے سے ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، پہلا ابو عبیدہ بن جراح کو ایک طرف بھیجا گیا، ایک دوسرے صحابہ کو مختلف جگہوں کو بھیجا گیا۔ اب جب لڑائی ہو رہی تھی، روم کی حکومت پسپے کھا رہی تھی، تو روم، جسے اس وقت کا بادشاہ روم کا ہرقل تھا، جسے ہرکلس کہتے ہیں، وہ روم کا بادشاہ تھا، وہی قیصر تھا اس زمانے میں، جسے سیسر کہتے ہیں، اس زمانے کا سیسر یہی ہرقل تھا۔ یہ جب دیکھا کہ مسلمان شام میں داخل ہو گئے، یہ شام سب رومیوں کا تھا میرے دوستو، یہ شام، عراق، ایران، لبنان، جورڈان، فلسطین، یہ سب رومیوں کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہاں سب روم حکومت کرتے تھے۔ یہ جو یورپ کے ہیں، ان کی حکومت ادھر ہوا کرتی تھی۔ یہ پورے رومن کیتھولک تھے، یہ پورے رومن کیتھولک عیسائی تھے، اور یہ
بہت مضبوط حکومت کر رہے تھے یہاں، پچھلے 2000 سال سے حکومت کر رہے تھے. اسلام آنے سے پہلے 2000 سال سے یہ لوگ ان علاقوں میں حکومت کر رہے تھے، عیسائی پھیلا رہے تھے، لوگوں کو عیسائی بنا رہے تھے. تو یہ دور تھا. جب ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے مختلف صحابہ کو بھیجا، ایک چھوٹے موٹے علاقوں کو مسلمان قبضہ کرتے گئے، یہاں تک کہ ہرقل ڈرنے لگا، بولا کہ اگر ایسے ہی چھوڑ دیں تو پورے علاقے ہمارے پاس سے چلے جائیں گے. تو اس نے بہت بڑی تیاری کی، 2,50,000 کی تعداد اس نے تیار کی. 2,50,000 کی تعداد تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف یرموک کے میدان میں آ دھمکتا ہے. اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خبر ملتی ہے کہ اب ہرقل خود کمانڈری کر رہا ہے، ہرقل خود اب سپہ سالار بن کے یرموک کے میدان میں آ گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خالد بن ولید اس وقت مدینے میں تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ حکم دیا کہ چلو اب تم جاؤ، تم ہی ان کے لیے برابر آدمی ہو. تو خالد بن ولید لشکر لے کر میرے دوستو سیدھے یرموک جاتے ہیں. ابوبکر رضی اللہ عنہ اس وقت جو صحابہ مختلف علاقوں میں لڑ رہے تھے انہیں خطوط لکھتے ہیں کہ تم سب جاؤ، جا کے خالد بن ولید سے مل جاؤ، اب وہاں پر ایک بہت بڑا معرکہ ہونے والا ہے. ابو عبیدہ بن جراح کو خط لکھتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو لے کر یرموک پہنچ جائیں، اور یزید بن ابی سفیان کو خط لکھتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو لے کر یرموک پہنچ جائیں. اور اس کے بعد میرے دوستو دوسرے صحابہ کو خط لکھتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے تعداد لے کے سیدھے یرموک میں پہنچ جائیں. صاحب جمع ہو گئے. اب مسلمانوں کی تعداد میرے دوستو 40,000 کے آس پاس تھی. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 2,50,000 ہے. اب مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 ہے. اب ان کے کمانڈر ان چیف، سپہ سالار اعلی، افسر اعلی خالد بن ولید ہیں. خالد بن ولید ہیں. یہ وہ زمانہ ہے میرے دوستو جب مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا، تقریباً مسلمانوں میں شہرت ہو گئی تھی، خالد بن ولید سیف اللہ ہیں، خالد بن ولید اللہ کی ننگی تلوار ہیں، مشہور ہو گئے تھے. اور مسلمان یہ سمجھتے تھے اگر کسی معرکے میں خالد بن ولید اتر جائیں تو وہ معرکہ ہارتے نہیں مسلمان. تقریباً یہ عقیدہ ہو گیا تھا. اور میرے دوستو خالد بن ولید ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 150 لڑائیاں لڑی، 150 معرکے، 150 جنگیں لڑی، لیکن ایک میں بھی نہیں ہارے. ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں تاریخ میں. چاہے آدمی جتنا بھی بڑا ہو، ہار کی صورت دیکھنی پڑتی ہے اسے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی خوبی رکھی تھی کہ یہ ہارے نہیں کبھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ایک نعمت دی تو دوسری نعمت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے محروم رکھا. وہ نعمت تھی میرے دوستوں شہادت کی نعمت. اتنے بڑے مجاہد ہے نا. یرموک کی لڑائی میں میرے دوستوں ان کے ہاتھوں میں 12 تلواریں ٹوٹتی ہیں. 12 تلواریں ان کے ہاتھوں میں ٹوٹتی ہیں. جب لڑائی ختم ہوئی تو لوگوں کے پاس جا کے ہاتھ دے کے کہتے ہیں کہ بھائی تلوار نکالو، اس میں پھنس گئی تلوار نکالو، اس میں تلوار پھنس گئی ہے. ہاتھ میں خون ٹپک کے اتنا منجمد ہو گیا کہ تلوار کا مٹ نکلنے کے لیے نام لے نہیں رہا تھا. لوگوں نے کھینچ کے ان کے ہاتھ سے مٹ نکالا. ایسے بہت ہی عظیم مجاہد جلیل القدر صحابی میرے دوستو 150 معرکے لڑتے ہیں، لیکن جب وفات پاتے ہیں تو اپنے بستر میں وفات پاتے ہیں تو روتے ہیں وفات پانے کے قریب. تو بعض صحابہ جا کر کہتے ہیں کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ خالد بن ولید کہتے کہ نہیں، میری خواہش تھی کہ معرکے میں میرے چھتوڑے اڑا دیے جائیں. میں یہی دعا کرتا تھا اللہ کے پاس کہ مجھے ٹکڑے کر دیں اللہ کی راہ میں، میرے بوٹیاں نکال دی جائیں اللہ کی راہ میں. یہی میری دعا تھی، لیکن نہ جانے پتا نہیں کیوں اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی. میں بستر میں وفات پا رہا ہوں. تو میرے دوستو یہ مخاطب صحابہ میں سے تھے، اور صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ ہاں کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی تلوار کو کون کاٹ سکتا ہے؟ اللہ کی تلوار کو کون کاٹ سکتا ہے؟ آپ تو اللہ کی تلوار ہیں، اس لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ کو کاٹا جائے. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تلوار کو ایسے ہی باقی رکھا اور ایسے ہی وفات دے رہا ہے تاکہ وہ تلوار کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے. تلوار کو کاٹنا ممکن نہیں اور تلوار اللہ کی ممکن نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے. یہ سن کے خالد بن ولید کے چہرے میں تھوڑی مسرت کی لہریں دوڑ گئی، تھوڑے خوش ہوئے. اس کے بعد وفات پا گئے میرے دوستو. خالد بن ولید کو امیر بنا کے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یرموک کی طرف بھیجا. وہ گئے، 40,000 کی تعداد ہے، سب کو لے کے معرکے کے لیے کھڑے ہو گئے اور لڑائی شروع ہوئی. لڑائی شروع ہونے سے پہلے خالد بن ولید نے اپنے ٹیکٹکس استعمال کیے. وہ ہر معرکے میں، ہر میدان میں نئے ٹیکٹکس کو ایجاد کرتے ہے نا.
ایک نئے اسٹریٹجی کا انوینشن کرتے ہیں اور ایک نئے انداز سے نئے طریقے سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اس بار انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ہزار کی ٹولیاں بنائی. 40,000 ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 40,000 کی ٹولیاں ہو گئی. اب 40,000 امیر بنا دیے. 40 امیر بنا دیے. ہر 1000 کے لیے ایک امیر, ہر 1000 کے لیے ایک امیر, ہر 1000 کے لیے امیر. اور اس کے بعد ایک تعداد کو خالد بن ولید نے سیدھے ہاتھ طرف رکھا, ایک دوسری تعداد کو الٹے ہاتھ طرف رکھا. اسے میمنہ کہتے ہیں, اسے میسرہ کہتے ہیں. اور بیچ میں ایک بہت بڑی تعداد رکھی جسے قلب کہتے ہیں. اور اس کے پیچھے یہ ٹھہر گئے اور یہاں ٹھہر کر یہ کمانڈز پاس کر رہے تھے کہ کیسے معرکہ لڑے جائے. تو خالد بن ولید نے پہلے بعض لوگوں کو بھیجا, لیکن اس بار روم بہت غصے میں تھے. روم پورے یورپ سے عمدہ لوگ آئے تھے, بڑے بڑے لڑنے والے, بڑے بڑے جنگجو قسم کے لوگ, بڑے بڑے ذہن رکھنے والے, تجربے کار لڑاکو سارے یورپ سے اس بار آئے تھے. تو مسلمانوں کی لڑائی لڑنا اتنا آسان نہیں تھا. لڑائی کا آغاز ہوا تو روم اتنے مضبوطی کے ساتھ لڑے, ثبات قدمی کے ساتھ لڑے کہ مسلمانوں کے پیر ہل گئے اور بہت بڑی تعداد آنن فانن قتل کر دی گئی. نمٹوں میں انہیں مار کے گرا دیا گیا. مسلمان شہید ہو گئے. اب مسلمان پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں. اب اس کے بعد جم کر رومیوں نے حملہ کیا. یہ لڑائی 1 ہفتہ چلی میرے دوستوں, 6 سے 7 دن چلی. شروع کے 4 دن تک مسلمان ہارتے رہے. شروع کے 4 دن تک مسلمان ہارتے رہے. یہ ایک ٹولی جاتی بڑی آسانی سے مار دیتے, بڑے جوش میں تھے. اس بار یہ عیسائی گرتا ہے تو 3 مسلمان گر رہے ہیں. گھمسان کی لڑائی, دونوں طرف سے زور ڈالا گیا. لیکن 4 دن نکل گئے مسلمانوں کے, لیکن جیت کی کوئی نام نہیں, بات ہی نہیں. اب روم ان کا ہاتھ اوپر ہے, بالادستہ ہیں, اور عنقریب تھا کہ وہ لوگ جیت جاتے. اتنے میں ایک ایسا مخلص نکل آتا ہے میرے دوستوں, ایسا مخلص نکل آتا ہے جن کے تعلق سے تاریخ خاموش ہے, سیرت کی کتابیں خاموش ہیں. سیرت کی کتابیں ان کا نام ذکر نہیں کرتے. وہ کون سے قبیلے سے تھے, وہ کیا تھے, نام ہی ذکر نہیں ہے. لیکن ایک اللہ کا بندہ نکل آیا, یہی کہا گیا ہے. اللہ کا ایک بندہ خالد بن ولید کے صفوں سے نکل آیا, جو اپنے ماتھے میں ڈھاٹا باندھا ہوا تھا, جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی. وہ باہر نکل کے آ کے خالد بن ولید سے اجازت پوچھتا ہے. کیا اجازت پوچھتا ہے؟ کہ آپ مجھے اجازت دیں, میں اکیلا آدمی موت کو ڈرے بغیر ان لوگوں پر ٹوٹ پڑتا ہوں. لڑائی کے موقع پر ہوتا یہ ہے کہ سب مل کر لڑتے ہیں اور سب مل کے بچھڑ جاتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار فدائی لڑائی لڑنی پڑتی ہے. فدائی لڑائی لڑنی پڑتی ہے, یعنی ہزاروں کی تعداد میں 10 گھس جاتے ہیں اور اندھا دھند تلوار چلاتے ہیں. اندھا دھند تلوار چلاتے ہیں, جہاں تلوار لگے اور وہاں خون کا فوارہ شروع. ایک بہت بڑے مجاہد تھے جن کے تعلق سے چاہتا تھا کہ ذکر کرو لیکن شاید وقت نہ دیں. ایک تھے عبد القوی الموحدی, دیو ہیکل آدمی تھا. معرکے میں جاتا تو 7-5 گھوڑے لے کر جاتا, کیونکہ گھوڑوں کے گھٹنے ٹوٹ جاتے تھے. اتنی تیزی سے گھوڑا چلاتا تھا کہ گھوڑوں کے گھٹنے ٹوٹ جاتے تھے. گھوڑوں کی تبدیلی ضرورت تھی. اور اس کے بعد اپنے لوگوں سے کہتا کہ 5 فٹ ادھر, 5 فٹ ادھر, 5 فٹ ادھر, 5 فٹ پیچھے سے ہٹ کر گھوڑو, میرے قریب مت آؤ. لوگوں سے کہتا کہ میدان میں چلے جاؤں تو 5-5 فٹ کا فاصلہ دیں, گیپ دیں, کیونکہ میں جب تلوار چلاتا ہوں, تو آدمی بڑا دیو تڑنگا آدمی تھا, تلوار بہت بڑی تھی. اس انداز سے تلوار چلاتا کہ گویا کے فٹ بال سے جو اڑ رہے ہیں سروں کے, ہے نا. 5-5 فٹ لوگوں کو ہٹا کے, نام اس کا عبد القوی یا پھر عبد المؤمن الموحدی. یہ مرابطین کے بعد ایک بادشاہ بنے تھے صاحب. بھیانک لڑائی, میدان میں اترے تو عبد القوی ہے تو لوگ صلح کی بات کرتے, لڑائی کی بات نہیں بھائی. دشمن کہتے ہیں کہ صلح کر لے, کافی عبد القوی ہے نا. اور میدان میں اترتا ہے تو گویا کہ فٹ بال سے ہمارے لوگوں کو ہم نے پالا کھلایا پوسا بڑا کیا, اب اس کے پاس جائے تو چنڈولوں کی مانی اڑا رہا ہے. یہ آدمی سے صلح کرنا بہتر ہے. ایسے لوگ گزرے ہیں میرے دوستو, ایسے لوگوں میں سے خالد بن ولید بھی تھے. بہرحال لڑائی ہوئی تو یہ ایک مخلص بندہ نکلا, خالد بن ولید سے کہا کہ آپ اجازت دیں, میں ان لوگوں پر جا کے ٹوٹ پڑتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کچھ خدمت لے لے. خالد بن ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے, اجازت تمہیں جاؤ, ضرورت اس چیز کی ہے. تو یہ اللہ کا بندہ نکلتا ہے. جیسے یہ ایک آدمی آتا ہوا دیکھا, یہ رومی سپہ سالار جو بڑا کمانڈر ان چیف تھا, وہ اکیلا آگے بڑھتا ہے, لیکن یہ اللہ کا بندہ ایسے وار کرتا ہے, اس کی تلوار کٹتی ہوئی اس کا سر گر جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا نکلاتا ہے, اسے بھی مارتا ہے یہ اللہ کا بندہ. اس طریقے سے 5 لوگوں کو دیکھتے ہی دیکھتے 5 بڑے سرداروں کو یہ آدمی قتل کر دیتا ہے. اس کے بعد 6واں سردار آ کے اس اللہ کے بندے کو قتل کر دیتا ہے. میرے دوستوں, یہ تھا ٹرننگ پوائنٹ اس معرکے میں.
टर्निंग पॉइंट एक मार्के में। इसके बाद हुआ है कि बड़े बड़े सरदार गिर गए तो रूमी के पैर हिलने लगे, अब वो पसपाई के सोचने लगे और मुसलमानों को मौका मिल गया और मुसलमानों ने घुमसान की लड़ाई लड़ी, खून रेस लड़ाई लड़ी, अपने सरों को हथेलियों में लगकर लड़े और इतने तेजी से तलवार चलाए कि रूमी की ये चूंटियों की मानिंद तादाद, समंदर की तरह ढाटा मारने वाली तादाद देखते ही देखते बिखरने लगी मेरे दोस्तों। उसके बाद इस मारके में इक्रिमा बिन अबी जहल काबिल जिक्र अपनी खिदमत पेश करते हैं। वो अपने सरदार अबू उबैदा बिन जर्राह से जाकर कहते हैं, अबू उबैदा मुझे 200 फिदाई दे दो। 5वें दिन कहते हैं 200 फिदाई दे दो, मैं 200 को लेकर इन लोगों पर टूट पड़ता हूं, इनके हजारों की तादाद है, हम घुस जाएंगे इनके सफों में और अंधाधुंध तलवार चलाएंगे और अल्लाह से उम्मीद है कि हम सबको शहादत दें। अबू उबैदा पहले टकराते हैं, लेकिन जब इक्रिमा बिन अबी जहल का जोश देखते हैं और इक्रिमा बिन अबी जहल अबू उबैदा को ये याद दिलाते हैं, अबू उबैदा याद रख लो, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है कि मैं जितनी भी गलतियां किया उसका कंपनसेशन करने वाला हूं। मैंने जैसे लोगों को कत्ल किया इस्लाम से पहले, उससे कई दुगुना मैं अब इस्लाम लाने के बाद कुफार को कत्ल करना चाहता हूं। अल्लाह के लिए आप मेरे बीच में मत आए, आप मेरी इस चीज की इजाजत दे दें और मेरे साथ 200 घुड़सवारों को दे दें जो फिदाइयों के मानिंद सफों में टूट पड़े। अबू उबैदा रोकना चाहते थे, लेकिन ये मर्द मुजाहिद का जज्बा देखकर खामोश रह गए और 200 लोगों के इनके साथ कर दिया। और उसके बाद 5वें दिन इक्रिमा बिन अबी जहल ऐसे इन जालिमों पर टूट पड़ते हैं कि 200 के 200 कत्ल कर दिए गए और सबके सरों को उड़ा दिया गया, लेकिन रूमियों के पैरों को हिला दिया गया। अब रूमी डरकर भाग रहे हैं, रूमी डरकर भागकर अपने खीमों में दाखिल हो गए, यहां तक कि उस दिन की लड़ाई खत्म हो गई। मेरे दोस्तों, इस लड़ाई में इक्रिमा बिन अबी जहल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत बड़ी खिदमत रही। इसी लड़ाई में वो शहीद हो जाते हैं, जामे शहादत पी लेते हैं और जब मरने के करीब आए तो बेहतरीन वाकया पेश आता है। होता यह है कि लड़ाई के मौके पर 3 बड़े बड़े सरदार थे, एक इक्रिमा बिन जहल, जो 200 लोग गए थे, उसमें इक्रिमा बिन अबी जहल, एक दूसरे थे जिनका नाम हारिस बिन हिशाम, एक तीसरे थे उनका नाम अय्याज बिन अबी रबिया। ये तीनों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, फैसला कुन मारा का लड़ा, खून रेस लड़ाई लड़ी और उसके बाद तीनों जख्मी हो गए और तीनों जमीन पर गिर पड़े और तीनों जिंदे हैं। जब मुसलमानों ने उन्हें चुनने के लिए गए, जब मुसलमान गए उन्हें चुनकर उठाने के लिए, तब ये तीनों जिंदे थे। ये हालत देखकर अबू उबैदा ने कहा कि जाओ फौरन पानी लेकर आओ। पानी लेकर लाया गया, लाकर सीधे इक्रिमा को दिया गया तो इक्रिमा ने कहा कि नहीं, हारिस इससे ज्यादा मोहताज है, आप उन्हें पानी पिलाएं। पानी पिलाने वाले हारिस के पास पहुंचे तो हारिस ने अय्याश का जिक्र किया और वो साहब अय्याश के पास गए, अय्याश ने इक्रिमा का जिक्र किया और इक्रिमा के पास आ गए। हर अल्लाह का बंदा, ये बंदे मोमिन ये कहता था कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा तलबगार है, मेरा भाई मुझसे ज्यादा प्यासा है, प्यास की वजह से जबान मुंह से निकलने को है, हलक सूख गया है, सुई चुबाए जा रहे हैं, आप उन्हें पिला दे, अल्लाह के लिए उन्हें पिला दे। हर आदमी एक दूसरे पर ईसार कर रहा था। मेरे दोस्तों, मोमिनीन ऐसे होते हैं, मोमिनीन ऐसे ही होते हैं। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह नफ्सिहि फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कुरान कहता है मोमिनीन एक दूसरे को तरजीह देते हैं, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। नेमत आए तो कहते हैं कि मेरे भाई को पहले आ जाए, मेरे मोमिन भाई को पहले आ जाए, वो इससे लुत्फ अंदोज हो, उसके बाद नेमत मुझे बाद में आए। ईसार का जज्बा ये अल्लाह की नजर में बहुत मकबूल है, अल्लाह इसे बहुत पसंद करता है मेरे दोस्तों। तो इक्रिमा, हारिस और अय्याश ने ये इस ईसार का मुजाहरा किया, अजीब व गरीब मुजाहरा। तारीख की किताबों में वाक़या लिखा हुआ है, लोग इसे पढ़ते हैं, उनके आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। ईमान ऐसे होना चाहिए, मोमिन बंदे ऐसे होने चाहिए। ये एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये पानी पिलाने वाला साकी दौड़ रहा है, यहां तक कि उसके हाथ में पानी है और तीनों कलीमे शहादत पढ़ रहे हैं, तीनों कलीमे शहादत पढ़ रहे हैं और तीनों वफात पा जाते हैं। मेरे दोस्तों, तीनों में से किसी ने पानी नहीं पिया, लेकिन इन्होंने ऐसी मिसाल छोड़ी तारीख में जो आज तक हम पढ़ रहे हैं, हम सुना रहे हैं, मुसलमान सुनते हैं कि मोमिनीन एक जमाने में ऐसे हुआ करते थे। उनके ईमान इतने पुख्ते थे, एक दूसरे पर तरजीह देते थे। दुनिया सिर्फ अपने लिए, मैं अच्छा रहूं, दूसरे जैसे भी जाएं, ये ऐसे नहीं होते थे, ये एक दूसरे को मिलाकर चलते थे। इसकी जिंदा मिसाल उन्होंने छोड़ी मेरे दोस्तों, जो हम आज भी बैठ के सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहां पर इक्रिमा बिन अबी जहल शहीद कर दिए जाते हैं, वो कत्ल कर दिए जाते हैं और अल्लाह ताला उन्हें जामे शहादत देता है। और वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में इन्होंने जो बैत करते वक्त वादा किया, अल्लाह ताला ने इनके वादे को पूरा किया। और उसके बाद मारका आगे बढ़ा। 6ठे दिन
لڑائی کے لیے پھر مسلمان جمع ہو گئے تو اس بار روم آ رہے ہیں عجیب و غریب شکل میں. کیسے آ رہے ہیں؟ 10-10 آدمی 8-8 آدمی آپس میں سنکل سے اپنے آپ کو یہ لوگ بن چکے ہیں. سنگلاخ سنکلیوں سے اپنے آپ کو انہوں نے باندھ لیا ہے تاکہ میدان سے واپس نہیں بھاگیں. تو 10-10 آدمی چھتے کے طور پر سنکلیوں کو باندھ کر میدان میں اترے. مسلمانوں نے کہا کہ یہ جوش ہے لیکن اس کے پیچھے سوچ نہیں ہے, اور مسلمان سمجھ گئے ایک کو مارے تو مسئلہ ختم. تو کیا کیے؟ انہیں پیچھے ڈھکلنے لگے, یہاں تک کہ وادی کے پیچھے جب پہنچتے ایک کو مارا جاتا اور ایک جب گرتا اپنے ساتھ 9 کو لے کے گرتا. بڑی آسانی سے 6ویں دن مسلمان جیت گئے اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن معرکہ مسلمانوں کے نصیب میں لکھا اور وہ پورا علاقہ مسلمان ہو گیا. یہ وہ زمانہ ہے میرے دوستو جب فلسطین مسلمان ہو گیا. یہ واقعہ ہے 13 ہجری کا. کب کا؟ 13 ہجری کا واقعہ آپ کو میں سنا رہا ہوں. تو فلسطین دیکھیے کب مسلمان ہو گیا ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین مسلمان ہو گئے, تب سے مسلمانوں کے ہاتھ رہا. اب 1 سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں عمر بن خطاب کے زمانے میں عمر بن خطاب عظیم سفر کر کے بیت المقدس کے کنجیاں اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں 1 سال 2 سال کے بعد. تو اس زمانے میں یہ پورا حصہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. لڑائی ختم ہوئی, اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کے ہاتھوں جیت دی اور عمر بن خطاب وہاں خلیفہ بن چکے ہیں. لڑائی ہو رہی تھی, ابوبکر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تھے اور عمر بن خطاب جیسے ہی کرسی میں بیٹھے, عمر بن خطاب نے خط لکھا اور یہ کہا گیا کہ خالد بن ولید کو ان کے پوسٹ سے اتار کر انہیں مدینہ بھیج دیں, ان کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح کو رکھ دے. جب خط پہنچی, خالد بن ولید اب جیتے ہیں لیکن بندے مومن دیکھیے, ایمان دیکھیے, جذبہ دیکھیے. دنیا کے لیے لڑائی نہیں لڑ رہی جا رہی ہے, دنیا کے لیے شہرت کے لیے لڑائی نہیں لڑی جا رہی ہے, بلکہ اللہ کے لیے لڑی جا رہی ہے. زعامت کے لیے, ریاست کے لیے, قیادت کے لیے, لیڈرشپ کے لیے نہیں, اللہ کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے. ادھر جب پہنچے خط دیکھے, خالد بن ولید خاموشی سے کہتے ہیں کہ آج سے آپ کے بعد امیر ابو عبیدہ ہے. اب یہ کہہ کے میرے دوستوں سیدھا مدینہ آ جاتے ہیں. اور اہل علم نے کہا کہ عمر بن خطاب نے اس وجہ سے کہا کہ مسلمانوں کے اندر ایک ہیروئزم پیدا ہو گئی تھی. مسلمان یہ کہنے لگے کہ خالد بن ولید معرکے میں ہے تو جیت جائیں گے. ان کا ایمان اللہ پر کم ہونے لگا تو چاہتے تھے کہ ایسے عناصر باقی نہ رہیں, اس لیے خالد بن ولید کو انہوں نے معزول کر دیا. اب اس کے بعد مسلمان اور آگے بڑھے, چند دنوں کے بعد فلسطین فتح کیے. اسی سے ہمارے واقعات ختم ہوتے ہیں میرے دوستو. انشاءاللہ کل ہم ایک عظیم ہستی کے تعلق سے سنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خطوط لکھنا شروع کیا. صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے تھے, بڑے بڑوں کو خط لکھتے تھے. یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام بھیجا, جن کے تعلق سے آپ سن رہے تھے, ہرقل کے نام پر بھیجا. اب اس خط میں لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى عظیم الروم ہرقل اسلم تسلم, اسلم تسلم فإن لم تسلم فعلیک اسم العریسیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام قبول کر لو بچ جاؤ گے, اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو تم پر 2 گناہ ہے. تم پر عریسیین کا گناہ ہے, تم پر عریسیین کا گناہ ہے. یہ عریسی کون ہے؟ کس کے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گروپ کے تعلق سے کیسے معلوم؟ خط میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تم پر 2 گناہ ہوں گے, عریسیین کا بھی گناہ ہوگا. یہ عریسی کون ہے؟ کون ان کے سردار ہیں؟ یہ کیسے بنے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ پوری تفصیل انشاءاللہ آنے والی مجلس میں آپ سنیں گے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.